یہ بنیاد اور اساس ہے۔ نماز یقین کے مطابق ہے، روزہ یقین کے مطابق ہے، حج یقین کے مطابق ہے، زکوٰۃ صدقات سچ بولنا، پورا تولنا، حقدار کو اس کا حق دینا، ماں باپ کی خدمت کرنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، ان سب چیزوں کا تعلق دل کے یقین سے ہے۔ اور دل کا یقین وہ صحیح ہو، اس کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی محنت ہے۔ نبی آ کر دلوں پر محنت کرتے اور دلوں کے یقین کو درست کرتے۔ احکامات بعد میں آتے، پہلے یقینوں کا درست ہونا ہوتا، اس لیے کہ انسانوں میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ یقین کے فاسد ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اعمال خراب ہوتے ہیں یقینوں کے فاسد ہونے کی وجہ سے۔ تو جب انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا فاصلہ ہوتا اور یقین کی محنت کمزور ہو جاتی یا نہ ہوتی، اس صورت میں دل کا یقین خراب ہو جاتا۔ پھر دل کا یقین لوگوں کے ساتھ جڑتا، قوموں کے ساتھ جڑتا، ملک کے ساتھ جڑتا، باغات کے ساتھ جڑتا، کھیتی اور زراعت کے ساتھ جڑتا، صنعت اور حرفت کے ساتھ جڑتا، حکومت اور فوجوں کے ساتھ جڑتا۔ نبی آ کر اس فاسد یقین کو درست کر کے صحیح یقین پر لوگوں کو لے کے آتے۔ نبی عمل کی محنت نہیں، یقین کی محنت کرتے۔ عمل اس کے ساتھ جڑا ہوتا، عمل خود بخود درست ہو جاتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک درخت کی جڑ میں اگر خرابی ہو تو درخت صحیح نہیں ہوگا۔ اس کی شاخوں کو آپ کتنا ہی پانی دیں اور اس کے اوپر چھڑکاؤ کریں، اس کو طاقتور غذا دیں، اگر جڑ صحیح نہیں ہے تو اس کی شاخیں اور اس کے پتے وہ صحیح نہیں ہوں گے۔ دل کا یقین جڑ ہے اور باقی تمام نکلنے والے جسم کے اعمال وہ شاخیں اور پتے اور پھل اور پھول ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات یقین کے صحیح کرنے کی محنت فرماتے ہیں۔ چیزوں سے، جہان سے اور کائنات میں کسی بھی طاقت سے تعلق یہ یقین کا فساد ہے، اور ان سب میں اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق یہ مقصود ہے۔
کسی نبی نے اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، قوم کی طرف دعوت نہیں دی، ملک کی طرف دعوت نہیں دی، کھیتی اور زراعت کی دعوت نہیں دی، بلکہ نبی نے اللہ پاک کی طرف بلایا۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اور نبی ہمیشہ امتوں کو ایمان کی اصل اور اساس پر لے کے آتے رہے۔ ہر نبی لا الہ الا اللہ کی محنت لے کے آیا۔ تو جو قوم جس جگہ پر پھنسی ہوئی تھی اور جہاں اس کا دل اٹکا ہوا تھا، اس سے نکالنے کی محنت نبی نے کی ہے کہ اصل یہ نہیں ہے، اصل تو اللہ کی ذات ہے۔ اور ہر نبی کو اللہ پاک نے معجزے دیے۔ نبی مکرم ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، اللہ کا چنیدہ ہوتا ہے، برگزیدہ ہوتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پر اللہ پاک ان چیزوں کا ظہور کرتا ہے تو نبی کہتا ہے کہ جو کچھ ظہور ہو رہا، جو تم دیکھ رہے ہو، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ انما انا بشر مثلکم، ہم تو تمہاری طرح انسان ہیں۔ اور جو معجزے لے کے آتے ہیں وہ اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دینے لگے، اس وقت دنیا میں سائنسی ترقی تھی اور نبی کو جو معجزہ ملتا ہے اس وقت کے حال کے حساب سے ملتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اللہ پاک نے مٹی سے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتے اور وہ اڑنے لگ جاتا، پرندہ بن جاتا۔ مادر ذات اندھا ہوتا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، دم کرتے، وہ درست ہو جاتا۔ کوڑی پر ہاتھ پھیرتے، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اور قبر پر کھڑے ہوتے اور کہتے قم بإذن اللہ، تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ اور یہ کرتے ہوئے ساتھ یہ کہتے تھے کہ یہ جو میں پرندے بنا کر پھونک مار کر اڑاتا ہوں اور مادر ذات اندھوں کو آنکھیں ملتی ہیں اور کوڑی درست ہو جاتے ہیں اور مردے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ میں ایک ذریعہ ہوتا ہوں، اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو زندہ کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو میں خدا ہوں۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے قرب قیامت میں دجال آئے گا اور دجال کو اللہ پاک ظاہری طور پر تصرف عطا کرے گا،
اور یہ تصرف لوگوں کے ابتلاء کے لیے ہوگا کہ کس کا ایمان اللہ کی ذات پر پکا ہے اور کون ایسا ہی ہے. تو وہ بھی مردے کو زندہ کرے گا، خشک زمین کو سرسبز کر دے گا، بہت ساری چیزیں اس کے ہاتھ پر ظہور ہوں گی، اور وہ کہے گا کہ دیکھو میں خدا ہوں، میں یہ کر رہا، یہ میں کر رہا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن کامل ہوگا اس کی ہر بات پر یہ کہے گا کہ اس سے پتہ چلتا ہے تو پکا جھوٹا اور کذاب ہے، تو دجال ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا، تو اللہ نہیں ہو سکتا، تو رب نہیں ہو سکتا. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ دیکھو میں تمہیں 2 ٹکڑے کر کے پھر زندہ کرتا ہوں، اور اس مومن کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دے گا اور پھر جوڑ دے گا، اور پھر کہے گا کہ دیکھو اب تم مان جاؤ. تو وہ پھر کہے گا کہ نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم پکے دجال ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اس مومن کے اوپر اس کا تصرف ختم ہو جائے گا. جو کمزور ہوں گے وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اس کی بات میں آ جائیں گے. جب یقین ناقص ہوتا ہے پھر آدمی کو بادلوں سے بارش برستی دکھتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بارشوں نے اور ہواؤں نے بارش برسائی. اور جب یقین کمزور ہوتا ہے آدمی کو دکھتا ہے کہ موسم بہار آئی اور پھول کھلے. جب یقین کمزور ہوتا ہے تو آدمی کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ مادے سے بچہ پیدا ہوا، یہ مادے کا کمال ہے. بھینس سے دودھ نکلا، یہ بھینس کا کمال ہے. جہاں سے نفع نکلتا ہوا نظر آیا وہ اسی کو اصل سمجھنے لگ گیا. جبکہ ایمان اور خدائی نظام یہ ہے کہ جس نے اللہ کو مانا، اس کا کلمہ پڑھا، اس کا نام لیا، اس کو ہر چیز میں اللہ نظر آئے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم و شتمنی، ابن آدم مجھے جھٹلاتا بھی ہے اور مجھے گالیاں بھی دیتا ہے. فاما کذبہ فہیا، اس کا جھٹلانا کیا ہے؟ یہ کیسے مجھے جھٹلاتا ہے؟ کہتے ہیں مطرنا بنوع کذا و کذا، ہم پر ایسی ایسی بادلوں اور ہواؤں کی وجہ سے بارش ہوئی. مطرنا بنوع کذا و کذا، یہ ہوا چلی تو بادل آ گئے اور بارش برس گئی، اس ہوا نے بادل لائے اور یہ بارش برس گئی، یہ بادل آئے اس سے بارش برس گئی. جیسے آج کہتے ہیں یہ بن گیا، یہ بن گیا اور یہ ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ مجھے جھٹلاتا ہے. ان بادلوں کو، ہواؤں کو چلانے والا میں ہوں، اور میرے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں اور بادل چلتے ہیں اور بارش برستی ہے. اور یہ کہتے ہیں انبت الربیع البقل، موسم بہار نے پھول کھلائے، شگوفے کھلائے،
جبکہ موسم بہار کا کمال نہیں، میرا حکم ہے، موسم بہار کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات کو پہچاننا یہ یقین ہے، اس کے لیے محنت نبی کرتے تھے، انسانوں کے دلوں کو اللہ کی طرف پھیرنا، ان کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کا تعارف کرانا، دلوں میں اللہ کا بسانا۔ آخر میں یہ دونوں جہاں کے سردار سرور کون فخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی آمد پر دنیا بھر میں اس سے پہلے جتنا غلط تھا، کفر تھا، جہالت تھی، ظلم تھا، وہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ شرک بھی تھا، کفر بھی تھا، الحاد بھی تھا، زندقہ بھی تھا۔ پہلے چند بت ہوتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، 360۔ یہ بارش والا بت ہے، یہ سفر والا بت ہے، یہ تجارت والا بت ہے، یہ بیٹا دینے والا بت ہے، یہ بیٹی دینے والا بت ہے، یہ لڑائی والا بت ہے، یہ صلح والا بت ہے، یہ بیوی دلانے والا بت ہے، یہ خوشیاں لانے والا بت ہے، یہ دشمن کو پسپا کرنے والا بت ہے۔ الگ الگ بت تھے۔ اور باقاعدہ ان بتوں کے چڑھاوے چڑھتے تھے، ان کے نام کے جانور ذبح ہوتے تھے۔ اور ایک اللہ کو چھوڑ کر وہ ان بتوں سے اپنی آسیں اور امیدیں لگائے بیٹھے۔ اور ان بتوں سے جو پوچھتے تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہی اصل اللہ ہے۔ وہ سارے مشرک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی قوت کو مانتے تھے، اللہ کی قدرت کو مانتے تھے، اللہ کی طاقت کو مانتے تھے، اللہ کی بڑائی کو، عظمت کو، کبریائی کو مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اللہ تک ہماری رسائی براہ راست نہیں ہے، ہم ان سے کہتے ہیں، یہ اللہ کو کہتے ہیں، اور ہم ان کے جو عبادت کے طور پر جو کچھ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ان سے دعا مانگتے ہیں، الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو لات بھی ان کا الہ تھا، منات بھی ان کا الہ تھا، عزا بھی ان کا الہ تھا۔ افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلک اذا قسمة ضیزى ان هي الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ۔ اللہ نے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا، یہ تو تمہارے بنائے ہوئے اصول ہیں، قاعدے ہیں، قانون ہیں کہ تم کہتے ہو یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا۔ کوئی جبرائیل کو پکارتا ہے، کوئی میکائیل کو پکارتا ہے، کوئی اسرافیل کو پکارتا ہے، کوئی اسرائیل کو پکارتا ہے، کوئی فرشتوں کو پکارتا ہے، کوئی جنات کو پکارتا ہے، اور کوئی اللہ کے نیک بندوں کو پکارتا ہے، کوئی بتوں کو پکارتا ہے۔ میں خدا واسطے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ ایک ہندو وہ پتھر کے بت کے سامنے یوں کر کے رام رام کرے
پتھر کا بت پڑا ہے اور اس کے سامنے یوں کرے رام رام کرے، اور ایک مسلمان زمین پر پڑی ہوئی مٹی کو رام رام کرے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ سوچیں نا، اس چیز کو سوچیں. وہ پتھر کو پوچھتا ہے. ہماری یقین کی خرابی اس درجے تک ہے کہ جب انگریز ہندوستان میں تھا، اس نے ایک مسلمان سے کہا کہ ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. تو مسلمان نے کہا کیسے نہیں ہے؟ تم مشرک ہو، کافر ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا اس سے نہیں ہوتا، یہ تمہارے کہنے کی باتیں ہیں. خیر بات لمبی ہو گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں. تو ایک دن مسلمان اس کے دفتر میں آیا، تو اس نے جیسے ان کے یہاں ترتیب ہوتی ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تصویر بنائی ہوئی ہے سولی والی. تو وہ سونے کی تصویر تھی چھوٹی سی، اور مسلمان سے کہا کہ یہ تم لے جاؤ، انہیں پاس رکھو، تمہارا کام ہو جائے گا. تو مسلمان نے کہا توبہ 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 توبہ، اس سے میرا کام نہیں ہوگا، میرا کام اللہ بنائے گا. اس سے میرا کام نہیں ہوگا، میرا کام اللہ بنائے گا. بتوں سے میرا کام بنے گا، تصویروں سے میرا کام بنے گا. اس نے کہا بھائی لے جاؤ، تمہارا کام بن جائے گا. اس نے کہا نہیں، چھوڑ دی. ٹھیک ہے. کچھ دن گزر گیا. جب مسلمان اس چیز کو بھول گیا، تو اس عیسائی نے اسی بت کی ایک ٹانگ توڑی. جو تصویر تھی اس کی ایک ٹانگ توڑی. تھا تو وہ سونا، اور توڑ کے اس کو وہ بنا دیا گلٹی سی. اور یہ مسلمان جب اس کے پاس آیا تو اس کو کہا کہ بھائی یہ لے جاؤ، اس سے تم اپنا کام. اس نے وہ لیا اور کہا میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا. اس پر وہ انگریز ہنسا، اور اس نے وہ جو ٹوٹی ہوئی مورتی تھی باہر نکالی اور کہا یہ پوری مورتی سے تمہارا کام نہیں بنتا تھا، ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ سے تمہارا کام بن گیا. میں نے کہا تم میں ہم میں فرق نہیں ہے، صرف ترتیب الٹی ہوئی ہے. ہم ظاہری مورتی کو پوچھتے ہو، تم دلوں میں رکھی ہوئی مورتی کو پوچھتے ہو. جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مال سے اس کا کام بنے گا، اس کا یقین کہاں سے صحیح ہوا؟ فلاں میرا کام کرے گا، اس کا یقین کہاں سے صحیح ہوا؟ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ فلاں جگہ میرا کام اٹکا ہوا ہے، اور یا اللہ میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو میرا کام بنا. اور پھر راستے بھر میں اس کو یہ فکر ہوتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہاں جاتا ہے، کام ہوتا ہے. تو یہ تو مومن ہے، اس کا یقین دھیان اللہ کی ذات پہ کسی پر نہیں ہے. کام جس سے بھی ہوا، وہ چپڑاسی نے کیا، وہ افسر نے کیا، وہ اس کے دوست نے کیا، اس کے جاننے والے نے کیا، وکیل نے کیا، جج نے کیا، یہ اس کی طرف نہیں دیکھتا کہ کس نے کیا. اور ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اور فون کرتا ہے اور گھر والوں کو کہتا ہے کہ فلاں میرا دوست ہے نا، میں وہاں جا رہا ہوں، میرا کام ہو جائے گا. اس نے اللہ کو ایک بار بھی نہیں کہا کہ میرا کام بنا، نہ اس کی اللہ کی طرف توجہ ہوئی. یہ گیا وہاں اور اس نے کام کر دیا. واپس آ کے ہر ایک سے کہتا ہے میرے دوست نے میرا کام کر دیا، میرے دوست نے میرا کام کر دیا. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی، سمجھ میں نہیں آئی. سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عتیقہ شفیقہ ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب منافقین اور ظالموں نے آپ کی کردار کشی کی، آپ پر الزام لگایا،
اور اس میں ایک لمبا عرصہ گزر گیا، لمبا عرصہ، 17 دن سے اوپر کا عرصہ گزرا ہے، اور یہ بخار سے تپ رہی ہیں، پریشان، الجھن میں، صحابہ پریشان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان۔ قصہ لمبا ہے، مختصر عرض کروں کہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آئے، اور گھر آ کر یہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے تو تم کہہ دو، میں بھی اللہ سے استغفار کروں گا، تم بھی کرو، اللہ پاک بخشنے والا ہے، اور اگر نہیں ہے تو تب بھی کہہ دو۔ چونکہ وہ پیچھے اتنا لمبا عرصہ رو رو کے گزرا تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا، تو کہنے لگی کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ ما اقول لکم الا کما یقول ابا یوسف، کہتی ہیں کہ دکھ اور غم کی وجہ سے مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام ذہن سے نکل گیا، اور میں نے کہا لا اقول لکم الا کما یقول ابا یوسف، میں کچھ نہیں کہتی جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا سارا دکھ درد اللہ کے سامنے رکھتی ہوں، میں کچھ نہیں کہتی۔ اگر میں کہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں سچی ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو آپ یقین نہیں کرو گے، اگر میں کہوں اللہ جانتا ہے کہ نہیں کیا اور میں کہوں کہ میں نے کیا، آپ یقین کرو گے کیا ہے، تو نہ میں کہتی ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہے، نہ میں کہتی ہوں میرا اللہ میرا فیصلہ کرے گا۔ اور میں ایک طرف کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئی، اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنے کے آثار پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی کے آثار آتے تھے، آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کی پیشانی اتھر سے پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا جیسے موتی کے قطرے گرتے ہیں، اور ایک کیفیت ہو جاتی تھی، آپ لیٹ جاتے، آپ پر چادر ڈالی گئی، کافی دیر تک وہی آئی، 17 آیات اتری، 17 آیات، اور جب وہی منقطع ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے سر مبارک باہر نکالا اور ارشاد فرمایا ابشری عائشہ، اے عائشہ تجھے خوشخبری ہو، قد ابرأک اللہ، اللہ نے تیری برات کر دی۔ کہنے لگے میرے دل میں آیا کہ اللہ نے حضور کو وعید کر دی ہوگی، دل میں ڈال دیا ہوگا اور بتا دیا ہوگا کہ عائشہ سچی ہے، مجھے یہ دھیان نہیں تھا کہ قرآن کی آیات اتریں گی، اور وہ بھی 1 2 نہیں 17 آیات۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات تلاوت کی تو میرے ابا اماں نے کہا سنو، یہ بات سنانے کے لیے میں نے بات کی، اچھی طرح دھیان رکھو، یہ نبی کی تعلیم ہے، نبی کے گھر سے ہمیں جو سبق ملا ہے وہ یہ ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات تلاوت کی تو میری ابا اماں نے کہا کہ عائشہ اٹھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو کہنے لگی کہ میں نے کہا نہ معلوم مجھے کیا ہوا تھا کہ میں کیسے اٹھوں اور میں ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے میں روتی ہوئی آئی تھی، میں تو اس کا شکریہ ادا کروں جس نے میری برات کو ظاہر کیا، یعنی اللہ۔ اور میں اٹھ کر نماز میں کھڑی ہو گئی اور میں خوب روئی، میں خوب روئی۔ میرے دوستو، جہاں بھر میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات سے جڑا ہے، نفع ہے، نقصان ہے، خیر ہے، شر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، اس کا سبق پڑھا ہے۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ آٹے میں نمک کی ضرورت ہو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اے عائشہ، جب تجھے آٹے میں نمک کی ضرورت ہو کسی سے نہ کہو، اللہ سے مانگو، اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی کسی سے نہ کہو، اللہ سے مانگو۔
آپ یہ نہیں سوچو میرے جیب میں پیسے ہیں میں تسمہ خرید لوں گا، تسمے کی کیا قیمت ہے؟ نہیں، تمہارے پیسوں سے تسمہ نہیں ہوگا، اللہ کے ارادے اور چاہنے سے تمہارا تسمہ ہوگا۔ پیسے ہوں گے تسمہ نہیں ملے گا، پیسہ ہوگا صحت نہیں ملے گی، پیسہ ہوگا خوشی نہیں ملے گی، پیسہ ہوگا سکون نہیں ملے گا، پیسہ ہوگا نیند نہیں آئے گی، پیسہ ہوگا عزت نہیں ہوگی۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، عہدہ سب کچھ نہیں ہے، قوم، برادری، اولاد یہ سب کچھ نہیں ہے، اللہ سب کچھ ہے۔ اللہ ہے تو یہ سب صحیح ہے، انہی سے اللہ راحت دے گا، انہی سے سکون دے گا، انہی سے چین دے گا، انہی سے آرام دے گا۔ نائجیریا میں سن 93 میں ہمارا جانا ہوا لاگوس شہر جو ان کا دارالخلافہ ہے، جیسے ہمارا اسلام آباد ہے، تو وہاں جیسے یہاں ڈیفنس کا علاقہ یا اسلام آباد کے بعض علاقے ہیں، ایسے علاقے میں ہم گئے تو پتہ چلا کہ لبنان کا ایک عرب وہاں رہتا ہے اور عرصے سے ہے، اس سے ملنا ہے۔ میں اور ایک ساتھی چلے گئے، اس کے جاننے والے ایک دوست کے ذریعے سے رابطہ کر آ کے ہم گئے، وہاں پہنچے، وہ نظام دیکھا، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ چیز دیکھی تھی کہ اس کا ایک بہت بڑا محل تھا، باہر اس کی سیکورٹی الگ تھی، اندر گئے پھر اندر سے ایک کمرہ دوسرا کمرہ، ادھر جانا ادھر جانا، کتے الگ، دوسرے گارڈ الگ، دوسری سیکورٹی الگ، کرتے کراتے کوئی بہت اندر جا کر ایک جگہ انہوں نے بٹھایا۔ اس کے بھی کافی دیر بعد وہ بندہ آیا تو میں نے اس کے وہ دوست سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ اتنی دیر کیوں نہیں؟ سیکورٹی رسک ہے، کیمرے لگے ہوئے، فلاں لگا ہوا، فلاں لگا ہوا، فلاں لگا ہوا۔ جب وہ آ کر بیٹھا، سلام دعا کی اور خیر خیریت پوچھی، میں نے بتایا ہم پاکستان سے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں۔ تو کہنے کہ کس لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا ایک پرانا بھولا ہوا سبق تھا، وہ یاد کرنے آئے ہیں، یاد کرانے آئے ہیں۔ کہنے کہ کون سبق تھا؟ میں نے کہا میں مدینہ طیبہ گیا اور میرے مدینہ طیبہ میں بہت ڈھونڈا، گلیوں میں، کوچوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، باغات میں، پہاڑوں میں، ہر جگہ میں نے ڈھونڈا، میں دیکھوں کہ ابو بکر کا محل کون سا تھا، مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے ڈھونڈا، دیکھا، تلاش کیا کہ میں عمر کا محل دیکھوں۔ ان کی سیکورٹی رسک کے حساب سے ان کے مقابلے میں تو روم اور فارس تھے، ان کی سیکورٹی کے اعتبار سے انہوں نے کیسا محل بنایا، مجھے کوئی محل نہیں ملا کہ عمر نے بنایا۔ ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی صحابہ، یہ ہمارے آباء و اجداد تھے، یہ ہمارے اصل تھے، اساس تھے، اسلام کے مقتدا تھے، پیشوا تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی اتباع کی اللہ نے ہمیں تاکید کی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آپ ان کی اولاد ہیں، آپ سکون اور آپ سیکورٹی تلاش کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر، یہ آپ کے آباء و اجداد کا تو راستہ نہیں تھا۔ آپ نے ان کا راستہ چھوڑ کر غیروں کا راستہ اختیار کیا، اپنایا اور یہ کام کیے ہیں۔ آیا میں صحیح ہوں یا آپ صحیح ہیں؟ جا کر لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس طرح سے حفاظت ہوگی یا اس طرح سے حفاظت صحیح ہے۔ وہ اصل تھے یا آپ اصل ہو، مجھے نہیں پتا، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، بہت رویا ہوں۔ عربوں میں یہ کمال ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی حقیقت آتی ہے اور ہو صحیح، ان کے دل پہ رکھتی ہے، بہت رویا اور کہے کہ ہم دنیا میں پڑھ کر دین سے بہت دور چلے گئے، دنیا میں پڑھ کر دین سے بہت دور چلے گئے۔ اسی 96 میں عمرے میں تھا، رمضان کا مہینہ تھا، مدینہ طیبہ کے اندر جنوری کا غالباً مہینہ تھا اور بارش تھی اور 60 کے قریب
یہ فلسطین کے نوجوان آئے، میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس آئے، کہاں سے؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ کہنے آپ سے ایک چیز پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا کیا پوچھتا ہے؟ کہنے لگا کہ جہاد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ برحق اور سچ ہے، وہ جو بھی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو قیود اور شروط جو جس پر اللہ کی مدد آئی تھی، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، میں ایک عجمی آدمی ہوں، آپ عربی ہو، آپ اور میں ان قیود اور شروط کو پورا کرنے والے، طریقہ وتیرہ سارا کچھ نظام ہمارا یہود اور نصارہ کا ہے، اور ہم کہیں خدا کی مدد آئے، کیسے آئے گی؟ میں نے کہا قرآن اٹھاؤ، لے کے آئے۔ میں نے کہا 15واں پارہ کھولو، کھولا۔ میں نے کہا کھول کے یہ پڑھو، پہلے صفحے پہ اللہ پاک نے یہ دھمکی دی ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم بدماشی کرو گے میں تمہیں پھر ذلیل کروں گا، میں پھر رسوا کروں گا، میں تمہارے اوپر دوسروں کو مسلط کروں گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ کوئی ہم پر آ نہیں سکتا جب تک کہ ہم سیدھے ہوں گے، جب ہم الٹے ہوں گے پھر اللہ ہمارا نہیں ان کا ہے، پھر وہ ہمیں مروائے گا ان سے۔ تاتاری کون تھے؟ اللہ نے مسلط کیا تھا مسلمانوں پر۔ آج آسمان و زمین کی رقص ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہمارے خلاف ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم مقابلہ کریں گے۔ تم زلزلوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تم سیلابوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تم طوفانوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ قتل و غارت گری کا مقابلہ کرو؟ گلی گلی کوچے کوچے کے اندر انسان کی جان مال عزت آبرو کو لالے پڑے ہوئے، یہ خدا نے یہ چیز بھیجی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ یہ حکومت نہیں ہے۔ ان بیچاروں کے پاس کیا ہے؟ وہ مرتضیٰ آپ کہتے ہیں ایک قبر اب 1.5 لاکھ کی بیکے گی۔ میں نے کہا جیتے جی تو چھوڑ نہیں رہتے، اب مردوں کے بھی کفن اتاریں گے، ان سے تو یہ ملے گا ہمیں، یہ تو ہمیں مردے بھی بیچیں گے، قبریں بھی بیچیں گے، یہ مکان کہاں سے دیں گے؟ یہ تو قبریں بھی ہم سے چھین رہے ہیں، ان سے نہیں ہے۔ یہ نہیں بول رہا، یہ خدا کا نظام بول رہا ہے۔ ہم سب کے سب سچی توبہ کریں، یہ ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کرنا چاہیے بھائی کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ مجھے آپ کو سب کو صحیح سمجھے۔